अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के हवाले से कि जिनकी मदद से हम अपनी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बना सकें। नाज़रीन, ये बात तय है कि हमारी बहुत से जो हमारी मुसीबतें या मसाइल होती हैं, या हमारे जो बहुत से जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी काफ़ी हद तक जो वजह है ना, वो हम खुद होते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे। नाज़रीन, बहुत से जो मसाइल होते हैं ना, उनकी वजह होती है टेंशन, यानी स्ट्रेस। जो हम स्ट्रेस लेते हैं या हम टेंशन लेते हैं, ये हमारे बहुत से मसाइल, बल्कि बहुत सी हमारी बीमारियों का भी ये बायस बनती है। जो माहिरीन तिब हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर एक वाइटल फोर्स होती है, जिसे आप दूसरे लफ्ज़ों में रूह कहते हैं। ये वाइटल फोर्स जो है, ये उस वक्त तक मज़बूत रहती है जब तक हमारे दिमाग की सोचों में कोई खलल वाक़या नहीं होता। और जब हमारी दिमागी सोचों में खलल वाक़या होता है तो ये हमारी जो वाइटल फोर्स है ये कमज़ोर होना शुरू होती है, और बीमारी जो है वो मुख्तलिफ़ अलामात की सूरत में हमारे जिस्म में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, और इस तरह हमारे इस जिस्म को जकड़ लेती है। तो ये सोचों का जो खलल है, ये क्या है? जो दिमागी सोचों में खलल की बात करते हैं तिब्बी माहिरीन, वो क्या है? वो असल में यही टेंशन है। टेंशन, परेशानी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सोचते रहना किसी बात को, बहुत ज़्यादा सोचना, ये ओवर थिंकिंग जो होती है, ये हमारी सोचों में खलल पैदा करती है, और इसी का दूसरा नाम है टेंशन। और यही टेंशन जो है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जिसके नतीजे में हमारी जो वाइटल फोर्स है, जो हमारी क़ुव्वत रूहानी है, वो कमज़ोर हो जाती है, और उसके नतीजे में बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि टेंशन को हर मुमकिन हद तक जो है वो ख़ुद से दूर रखें, और खुश रहने की कोशिश करें, मुस्कुराएं। और मुस्कुराना वैसे भी हमारे प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है, मुस्कुराना। और मुस्कुराने से तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि इंसान का जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, और उसके अलावा उसकी जो दिमागी कैफियत है वो कंट्रोल में रहती है, और इस चीज़ के उसके पूरे जिस्म पर जो है वो खुशकुन असरात आते हैं। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, मुस्कुराएं, ख़ुद भी मुस्कुराएं, अपने दोस्तों को भी जो है वो मुस्कुराने में मदद दें, खुश रखें, हंसें और हंसाएं। एक और चीज़ जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो है नाज़रीन के हमेशा अपनी ज़िंदगी के मामलात में पुरएतमाद रहें, पुर यकीन रहें। कहा जाता है ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। कभी भी उम्मीद का दामन हाथ से न जाने दें, अपने अल्लाह पर तवक्कुल रखें। अपने मसाइल, परेशानियां, दुख, इनके बारे में अपने रब से नाता जोड़ें, और अपने रब से पुरुम्मीद रहें कि अल्लाह ताला इन मसाइल को हल फरमाएगा। और कहा जाता है ना कि मसाइल जो हैं वो अपना हल साथ लेकर आते हैं, और कभी भी लोगों पर डिपेंडेंट ना रहें। ये एक बहुत बड़ी तल्ख़ हकीकत है नाज़रीन, कि हम अपने जो है वो दोस्तों की तरफ, लोगों की तरफ हम जो है वो
دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل حل کریں گے، وہ ہماری مدد کریں گے، وہ ہمارے جو ہے نا وہ مصیبتوں سے ہمیں نکالنے کے لیے آئیں گے. اور بالخصوص ایسے لوگ جو آپ کے سچے دوست نہیں ہوتے، منافق ہوتے ہیں، وہ تو عین وقت پر جو ہے نا وہ دامن چھڑاتے ہیں. بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے. طریقہ واردات کیا ہے؟ کہ جب آپ کو ان کی ضرورت ہوگی وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے تاکہ آپ کو مدد دینا ہی نہ پڑے، آپ کی مدد کرنی ہی نہ پڑے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو دوست ہونے کا ڈھونگ رچا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت دوست ہوتے نہیں، اور مصیبت میں وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کرتے. تو لہٰذا کسی دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہونے کے بجائے، ایسے لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہونے کے بجائے آپ انڈیپینڈنٹ ہوں اور اپنے اللہ پر توکل رکھیں کہ اگر کوئی مصیبت پریشانی آ گئی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے آپ کو نکالے گا. تو لہذا ہمیشہ پر امید رہیں اور پر اعتماد رہیں. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز جو ہمیں اچھی زندگی اور خوشکن زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ ایک سروے کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسے لوگ جو روزانہ کامیڈی فلم دیکھتے تھے وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ صحت مند، تندرست رہے اور انہوں نے زندگی بھی زیادہ پائی. یعنی ان کا لائف ٹینیور بھی زیادہ رہا، لائف سپین بھی زیادہ رہا، وہ صحت مند بھی رہے اور خوشحال بھی رہے ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے کامیڈی فلمز کم دیکھیں یا وہ ٹریجک فلمیں دیکھتے رہے، ٹریجڈی فلمیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی سوچ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ٹریجک قسم کی سوچوں سے بے فکر ہو کر زندگی گزاریں. ایک بات یاد رکھیں ناظرین، اگر ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو بھی مصیبت یا پریشانی خدا نخواستہ اگر ہم پر آتی ہے، اس کے بارے میں اگر ہمارا یہ تصور ہے کہ اگر یہ پریشانی میرے اختیار میں ہے اس کو دور کرنا تو میں اس کو انشاءاللہ کر لوں گا، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا اور میں اس کو دور کر لوں گا. تو لہذا فکر کی کیا بات ہے. اور اگر یہ میرے اختیار میں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدرت کی طرف سے آئی ہے اور یہ میرا ایک امتحان ہے. ٹھیک ہے، یہ قدرت کی طرف سے آئی ہے اور پھر میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. لہذا اپنے اللہ سے رابطہ کیجئے، اپنے اللہ کے حضور دعا گو ہو جائیے، سجدہ ریز ہو جائیے اور اس مسئلے کا حل اپنے رب سے مانگیے. تو جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو پھر کس بات کی پریشانی. ٹھیک ہے، وہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو جب بندہ اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو جاتا ہے تو پھر اسے فکر کی بات نہیں ہوتی اس کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر پریشانی ہمارے اختیار میں ہے، بشری اختیار میں ہے، انسان اسے دور کر سکتا ہے تو تب بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں. اور اگر وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے تو اس کا مطلب وہ ہمارے مقدر کا حصہ ہے. تو اپنے مقدر پر راضی رہنا یہی مومن کی معراج ہے. اور ناظرین اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمہ وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو مصروف رکھے. کس میں مصروف رکھے؟ مثبت قسم کی ایکٹیویٹیز میں. یعنی اپنی محنت اور کوشش جو ہے نا وہ آخری لمحے تک جاری رکھے کہ مجھے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، بہتر سے بہتر بنانا ہے، میرا آج میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے. جیسا کہ کہا جاتا ہے نا کہ مسلمان تو وہی ہے کہ جو مہد سے لے کر لحد تک جو ہے نا وہ سیکھتا رہتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مسلسل جہد مسلسل میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، عمل پہ ہم وہ کیا اقبال کا شعر ہے کہ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، یقین محکم عمل پہ ہم، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو ایک مسلسل عمل یقین کے ساتھ، ٹھیک ہے، یقین کے ساتھ مسلسل عمل جو ہے نا یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اور یہی ہمیں جو ہے وہ مایوسی سے
اور پریشانی سے اور اس طرح کی چیزوں سے نکالتا ہے۔ تو یہ وہ چند باتیں ہیں ناظرین کہ جن کی طرف اگر ہم توجہ رکھیں گے اور انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی مایوسیوں کے اندھیرے سے نکل کر یقین کی روشنی میں آ جائے گی انشاءاللہ العزیز، اور ہم ایک بہتر اور اچھی زندگی گزاریں گے، کیونکہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور یہ بار بار نہیں ملتی، یہ ایک ہی بار ملی ہے، ایک ہی مرتبہ ملی ہے، اور یہ اللہ کی امانت ہے، لہٰذا اسے ہمیں احسن طریقے سے اور پر اعتماد طریقے سے جینا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے کہ میں اپنی باتیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں گا، اور آپ ضرور اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، فی امان اللہ۔